جب آم عام نہ رہا، بالکل خاص ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی آم نہیں ہے، اس کی قیمت سن کر تو اچھوں کے ہوش فاختہ ہو جاتے ہیں۔ امامیہ لکھنؤ میں تو کہتے ہیں کہ آم اور انسان دونوں کی اصل پہچان ان کی نسل سے ہوتی ہے، لیکن آج بات صرف نسل کی نہیں، اس شاہی انداز کی ہے جس نے جبل پور کے ایک باغ کو کسی بڑے قلعے میں تبدیل کر دیا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آج مرزا غالب زندہ ہوتے تو کیا کہتے؟ وہ مرزا جن کی آموں کے لیے دیوانگی ایسی تھی کہ فرماتے تھے آم میں 2 خوبیاں ہونی چاہیے، ایک میٹھا ہو اور دوسرا بہت سارا ہو۔ لیکن 2.5 لاکھ روپے کلو والے اس میازاکی آم کو دیکھ کر شاید غالب بھی اپنی ٹوپی سنبھال لیتے اور کہتے، میاں یہ آم ہے یا کسی پری کا دیدار جسے پانے کے لیے جیب نہیں، پوری جاگیر قربان کرنی پڑے گی۔ اس باغ کی حفاظت اس انداز سے کی جا رہی ہے جیسے کسی ملک کے وزیر اعظم کی حفاظت ہو رہی ہو۔ اکبر الہ آبادی نے تو اپنی شاعری میں صرف اپنوں سے آموں کی فرمائش کی تھی، لیکن یہاں تو پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا۔ اکبر صاحب کی روح شاید مسکرا کر کہہ رہی ہوتی، نامہ بر لایا ہے پیغام محبت، لیکن اس آم کی حفاظت نے تو ہوش ہی اڑا دیے۔ 4 ایکڑ میں پھیلا یہ 1000 پیڑوں کا کنبہ، جہاں 50 سے زیادہ آم کی قسمیں پل رہی ہیں، اب اس میں کیا خوبی ہے اور یہ ذائقے میں کیسا ہے، اس کے لیے تو شاید امبانی اور اڈانی جی کا انٹرویو ہی لینا پڑے گا۔ امید ہے کہ ان کے گھر میں 100-200 گرام میازاکی ضرور خریدا جائے گا، اور اب سماج میں یہ ایک نیا اسٹیٹس سمبل بننے جا رہا ہے۔ لوگ کسی رئیس کی چرچا کرتے ہوئے کہیں گے، میاں ان سے کیا مقابلہ، ان کے یہاں تو فریج میں میازاکی رکھے ملتے ہیں۔ اب تو انکم ٹیکس والے بھی جب چھاپا ماریں گے تو نوٹوں کے ساتھ ساتھ فریج ضرور تلاشیں گے، اور ریکوری لسٹ میں لکھا جائے گا 2 کلو سونا، 5 کروڑ کیش اور 2 میازاکی آم برآمد ہوئے۔ یہاں کام کرنے والوں کی سیلری بھی کسی بڑے افسر سے کم نہ ہوگی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ باغ کے مالک نے اگر صرف آم درشن کا ٹکٹ لگا دیا تو بھی بھیڑ لگ جائے گی۔ اب محفلوں میں لوگ ڈینگے ماریں گے، بھائی ہم نے میازاکی کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور اس کی خوشبو بھی محسوس کی ہے۔ ساغر خیامی صاحب ہوتے تو اس مہنگائی پر ایک عمدہ نظم ضرور لکھتے۔ تو صاحب یہ ہے وہ جاپانی میازاکی جسے کھانے کے لیے صرف ذوق ہی نہیں، کبیر کا خزانہ بھی چاہیے۔ آم تو بہت کھائے ہوں گے آپ نے، لیکن اس شاہی پھل کا رتبہ اور جلوہ ہی جدا ہے۔ لکھنؤ کے انداز میں بس اتنا ہی کہیں گے، میاں آم کھائیے لیکن ذرا اپنی جیب سنبھال کر، کیونکہ پرانے وقت میں جس طرح رئیس زادے کوٹھوں پر لٹ جاتے تھے، اب کہا جائے گا کہ فلاں صاحب اپنی پوری جائیداد میازاکی کے کھانے میں لٹا بیٹھے۔ سنا تو یہ بھی ہے کہ اب اسے پھل والے نہیں، دیش کے مشہور سونار ہی بیچیں گے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اسے دور سے دیکھیے، فوٹو کھینچیے، لیکن اسے گھر لانے کا شوق مت پالیے گا۔ عابد نقوی، پریس 9 نیوز، ممبئی۔